لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض کا نام پی این آئی ایل لسٹ سے نکالنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ پی این آئی ایل لسٹ سے نکال دیا گیا ہے مگر پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ عدالت کو بتایا یہ بدنیتی پر مبنی ایکشن ہے اور ویسے بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف عمران ریاض کو عمرہ سے جانے سے روکنا ہے۔ عدالت نے اس بنیاد پر درخواست نپٹا دی گئی کہ نام پی این آئی ایل لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور نئی درخواست پر عدالت جو ہے آئندہ سماعت کرے گی۔ دوسرا، السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 16 فروری 2024۔ اچھا، لوگ جو مرضی کہتے رہے، میں پہلا آدمی تھا اور میرے بیان اویلیبل ہیں سارے، جس میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے پولیٹیکل گفتگو ہونی چاہیے گی، میری ٹیم کوشش کرے گی آپ تک وہ یہیں ہے، یہ اس کے فوراً بعد دکھا دے گی کہ جہاں میں کب سے کہہ رہا ہوں، اور پروگرام میرے سارے اویلیبل ہیں، میرے پروگرام سارے اویلیبل ہیں۔ جس دن سے الیکشن ہوا میں ٹی وی چینلز پہ کہتا رہا ہوں یہ بات، چاہے میں کامران شاہد کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں منصور علی خان کے ساتھ بیٹھا ہوں یا میں پارس کے ساتھ بیٹھا ہوں یا مختلف ٹی وی چینل میں، جو میں نے بات کھل کے کی ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل اپروچ اور ہے، ہائی مورل سٹینڈرڈ اور ہیں، وہ ساری اس میں میں پروگرام رات سیاسی گپ شپ میں بات کروں گا۔ ابھی میں جو کہ باقی خبریں بہت زیادہ میرے پاس ہے، لیکن اتنے بیان میرے سن لیجیے گا۔ بلکہ الیکشن سے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی کا اتحاد ہونا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے۔ Never too late, sir. It's never too late. نہیں، یو آر رائٹ۔ دیکھیں وجہ کیا ہے، ذرا سمجھیے گا۔ پاور کوریڈور کی گیم ہے، صاحب کہیں آگے پاور کوریڈور کی گیم ہے، یعنی آپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ایک جمہوری جماعت ہے جنہوں نے بالکل جمہوریہ رویہ رکھا ہے۔ ہماری نظر میں قدر ہے اس کی، اب آپ کو پہلے بتا دیں۔ آپ تو کرپٹ ترین جماعت سمجھتے رہے۔ دیکھیں کرپٹ والے، پاکستان میں کرپٹ کا رہ کیا گیا اصول؟ کمال ہو گیا۔ مجھے یہ بتائے نا کرپٹ کا اصول کیا رہ گیا ہے؟ یہ تو ریائی صاحب کی بات کی آپ نے تائید کر دی کہ آزاد پیپلز پارٹی، وہ سر ہم نے اپنے تئیں تجویز دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ جو ہے، یہ جمہوری جماعت ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ جو کچھ زیادتیاں ہوئی انہوں نے کنڈیم کیا، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، انہوں نے اب۔ اور دوسری بات جہاں تک ہے نا، دیکھیے اب ذرا سمجھنا ہے، پی ڈی ایم نے کچھ 17-18 مہینے حکومت کی، عوام ساری باہر نکلی، عوام نے جی آپ نے میری بات سنی، اور شروع میں آپ نے خاص طور پر عمران ریاض کا نام جو پی این آئی لسٹ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، لیکن پی سی ایل لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ کیا ایشو کیا ہے، اور سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا وہ کیا، اور بھٹو صاحب کا کیس بھی الیکشن دھاندلی کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے۔ جنرل فیض حمید کے بیان کا بڑا تذکرہ ہے اس وقت، بہت تذکرہ ہے کہ وہ ہے کیا، جنرل فیض حمید صاحب کیا فرماتے ہیں، اور اپیلیں دائر ہوگی، مولانا فضل الرحمان کا بیان جو ہے، اور اب ہوگا کیا آنے والے دنوں کے اندر، وہ سمجھنے والی بات ہے۔ جے یو آئی کا عجیب فیصلہ ہے، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان کے آزاد امیدوار کیا کریں گے۔ اپیلیں فائل ہو گئی ہیں اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی نے بہترین ایک خط لکھ دیا ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا اور بیک گراؤنڈ پہ بھی چلا جائے گا۔ جے یو آئی نے نا الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سندھ اسمبلی کے گھراؤ کرنے اور کسی نو منتخب رکن کو حلف نہ اٹھا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور جی ڈی اے نے بہترین مظاہرہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے، جے یو آئی آ رہی ہے، تو شہباز شریف صاحب تو شیروانی نہ ہی سلوائیں، اچھا ہے۔ نون لیگ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ تو بھاگنے والا ہے اس ملک سے۔ رہنما جو جے یو آئی مولانا واسع نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فیصلہ ہوا پورے پاکستان میں حکومت نہیں جائیں گے، کسی حکومت کا نہیں، اور اس بات پر غور کر رہے ہیں وہ کہ پارلیمانی سیاست کا حصہ رہیں یا نہیں۔ بلوچستان میں حکومت نہیں بنا رہے، بلوچستان کے جو نو منتخب اراکین ہیں نا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کسی جماعت میں شمولیت کا فیصلہ مشترکہ طور پر کیا جائے گا۔ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ بہت رول پلے کرتی ہے، ہمیشہ وہی سارا گورن کرتی ہے، مینج کرتی ہے۔ ذرائع کے مطابق جو ہے نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت رابطے میں ہے۔ جے یو آئی نے بعض آزاد اراکین اسمبلی سے رابطے کیے ہوئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئر اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے لیے نون لیگ کے اسحاق ڈار اور اعظم الدین تاڑڑ، جبکہ قومی اسمبلی کے اسپیکر یوسف گیلانی اور راجہ پرویز اشرف۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے
یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر کے لیے راجہ پرویز اشرف. نام میرے نوٹ کر لیجئے گا. یہ جو مرضی آپ کو کہتے رہیں, آپ نے ان باتوں میں نہیں جانا. میں نے آپ کے سامنے سچ بیان کر دیا اور سچ بتا دیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جج سپریم کورٹ مظاہر نقوی نے آپ کو پتہ ہے بہترین جواب لکھا ہے. انہوں نے کہا اور بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہا ہے کہ قانون کے مطابق ریٹائرڈ جج کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے. سپیشل کونسل کو خط لکھ دیا ہے اور سپیشل کونسل اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے. آئینی اور قانونی طور پر کونسل کی اس 12 جنوری کا جو حکم ہے وہ غیر آئینی ہے, وہ کارروائی کا. اس میں خواجہ حارث صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہوئے ہیں. اب ذرا بات سمجھنی ہے یہاں پر. تاریخی طور پر تو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کبھی پہلے اپنا دائرہ اختیار تو طے کرے. ایڈمنسٹریٹو لا میں ہے آپ نے آپ بیٹھے ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ آگے چلے جا رہے ہیں, پہلے بیٹھ کے طے تو کریں, پہلے آپ بیٹھ کر طے تو کریں. آپ کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا؟ ایک جج ہے ہی نہیں. یعنی اب یوں لے لیں کہ کو ورنٹو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں اور لا سیٹل ہے, چیلنج کیا, وہ بندہ ریٹائر ہو گیا یا استعفیٰ دے کے چلا گیا تو رہ گیا اس عہدے کے اوپر, پھر کارروائی کرنی. تو یہ جوڈیشل کونسل ہٹانے کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہٹانا کیسے ہے, وہ تو استعفیٰ دے گیا ہوا ہے. اور یہ لا اور جسٹس مظاہر نقوی اس معاملے میں اگر کھل کے سامنے آ گئے تو بڑے مسائل پیدا کریں گے کسی سٹیج کے. سپریم کورٹ میں 8 فروری کو انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. جسٹس محمد علی مدر اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے نا وہ بینچ میں شامل ہیں. یہاں آرٹیکل 215 کے حوالے, سیکشن 215 جو الیکشن ایکٹ کا ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے لینے کا, اس میں میں نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے منیر ایڈوکیٹ کی طرف سے. اس درخواست پہ جیسے شاہد بلال حسن صاحب کے پاس سماعت ہوئی اور معاملہ چلا گیا ڈویژن بینچ کے پاس, چیف جسٹس سے ہوتا ہوا ڈویژن بینچ کے سامنے. ڈویژن بینچ نے اس سارے معاملے کو دیکھنا ہے اور اس پہ فیصلہ آنا ہے. لیکن یہ بلہ نہیں جائے گا اور صرف انتخابی نشان لینے سے پارٹی ہی ختم نہیں ہو سکتی. میڈیا سے میں نے کیا گفتگو کی وہ سنیے گا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے انتخابی نشان واپس لینے سے متعلق سیکشن 215 کی آئینی حیثیت چیلنج کرنے کے کیس کی سماعت کی. معاملہ بھجوا دیا ہے چیف جسٹس کے پاس تاکہ ڈویژن بینچ کے پاس سماعت کی جائے. اس سے پہلے جسٹس شاہد بلال حسن نے اس پر آرڈر کیا تھا کہ سیکشن 215 جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے قانون کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. سیکشن آرٹیکل 17 جو ہے موریلٹی اور پبلک آرڈر صرف ایسوسیشن اور یونین کے لیے ہے. سیاسی جماعت ملک کی سالمیت کے خلاف اگر بات کرے گی تو اس پر بین کیا جا سکتا ہے, پابندی لگائی جا سکتی ہے. بلے کا انتخابی نشان لے کر سیاسی جماعت پر ہی پابندی لگا دی گئی ہے. سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن آپ لڑ نہیں سکتے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ آئین کے خلاف ہے. لہٰذا سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کو آئین کے آرٹیکل 215 سے متصادم قرار دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سائفر توشہ خانہ اور دوران عدت کے کیسوں کے خلاف اپیلیں تیار ہوگی. آپ لوگوں کے بہت سے سوال تھے میرے پاس. سائفر اور توشہ خانہ جو کہ نیب سیشن جج نے آرڈر کیا, سائفر سیشن جج نے آرڈر پاس کیا, تو اس لیے اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی. عدت کا میجسٹریٹ نے آرڈر پاس کیا, وہ سیشن میں جائے گی. پہلی ڈیٹ پہ یہ کنوکشن سسپینڈ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ نااہلی بھی, جب کنوکشن سسپینڈ ہوگی تو نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی نااہلی ہوتی یا نہیں ہوتی فائدہ تو ہے کوئی نہیں, کیونکہ آلریڈی ایک توشہ خانہ کی نااہلی موجود ہے. سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر رہی ہے. توشہ خانہ اور سائفر کے کیسز میں عمران خان صاحب کو باعزت بری, میں نوٹ کر لیجئے گا میرے لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں. آپ عدت بھی 14.5 سال کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا. یہ عدت کا کیس بھی زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور سیشن کورٹ میں گزارش کی جائے گی جلد از اس کی سماعت کی جائے تاکہ کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچے. اس پہ ہے ہی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی مزیدار بات ہے, ایک بات رہ گئی تو یہاں ساتھ کرنی ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کسی دوسری پارٹی کے بجائے اپنی پارٹی کو جوائن کریں. یعنی پارٹی کے امیدوار ہیں, جوائن کرنے کی بھی بات نہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر آپ جوائن کرنے کی بات کریں گے تو آ جائے گا کہ آپ نے الیکشن پارٹی کی طرف سے نہیں لڑا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. کور کمیٹی کو یہ سوچنا پڑے گا. غلط فیصلہ کیا کور کمیٹی نے. بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف میں ڈیکلریشن دی ہوئی ہے اور یہ معاملہ جو ابھی کورٹوں میں چل رہا ہے, کورٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور
یہ اجلاس میں فیصلہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی جائے گی کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ پارٹی ہے، پی ٹی آئی امیدوار اور بلے کا نشان جانے سے آزاد الیکشن لڑے، لیکن وہ کینڈیڈیٹ کیا ہیں؟ کینڈیڈیٹ کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اور بڑے میاں صاحب نے بہت کچھ تو سکھایا نواز شریف کو، مگر اکانومی نہیں سکھائی، یہ میں ویسے ہی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہاں وہ اس لیے میں بات کرتا ہوں، میرا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹھیک کر لیتے، بڑا موقع تھا آپ کے پاس، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکے، یعنی آئینی طور پر اور قانونی طور پر آپ پہ ذمہ داریاں بہت تھیں، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے ٹھیک، لیکن آپ کے مقدروں میں نہیں ہے۔ لندن جانے کی تیاری تیار ہے پوری، اور پنجابی کا جلی بستر تیار ہے، سارا کچھ تیار ہے، اور نواز شریف لندن جانے والا ہے۔ باقی شہباز شریف اور مریم کیا کریں گی وہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔